غسل کے بارے میں کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو پھر غسل کرو۔ غسل کی کئی قسمیں ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب، اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن جس مرد عورت پہ غسل فرض ہو جائے اس کے 3 فرض کے بغیر اس کا غسل نہیں ہوگا۔ وہ 3 فرض کون سے ہیں؟ پہلے ان کو سماعت کر لیں۔ ایک یہ کہ منہ میں پانی ڈالنا کہ وہ گلے تک پہنچ جائے، جس کو کہتے ہیں غرارے کرنا۔ رمضان شریف کے اندر اس میں غلو سے کام نہ لے، یعنی زیادہ غرارے نہ کرے کہ پانی اندر نہ چلا جائے، اور روزے کے عالم میں جب ہو۔ دوسرا، ناک میں پانی ڈال کے تھوڑا سا کھینچنا کہ یہ ہڈی تک آئے، اور اس میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے روزے کے عالم کے اندر۔ باقی پورے جسم کے اوپر پانی کا اچھے طریقے کے اوپر بہانا، یہ 3 فرض ہے غسل کے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا ہے۔ ہم چونکہ استنجے کے بارے میں، غسل کے بارے میں، تیمم کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور معلومات بھی حاصل نہیں کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آقا کریم اپنے ہاتھ مبارک اچھے طریقے کے اوپر دھوتے۔ دوسرا، ایسے ہی وضو فرماتے جیسے کہ نماز کا وضو ہے۔ پھر آقا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے غسل کے لیے تشریف لے آتے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ 3 لپ پانی سر میں ڈال کے، بال ہے تو اس کے اندر انگلیاں مار دے، اور اس کے بعد کم از کم 3 لپ جو ہے پانی یہ دائیں کندھے اور بائیں پہ ڈالے، اور پھر جو ہے ہاتھوں کے اوپر پانی لے کے پورے جسم کے اوپر مل دے، اس لیے کہ جہاں گیلا پن ہو وہاں پانی جلدی پہنچ جاتا ہے۔ پورے جسم کے اوپر پھر جو ہے وہ پانی بہائے۔ اس کے بعد جو ہے آخر پہ اپنے پاؤں کو دھو کے تو پھر اس سے باہر آئے۔ اب اس میں نہانے کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ کان میں انگلی مارے، کان کے پیچھے اگر زلفیں ہیں تو ہٹا کے کان کی بیک سائڈ کے اوپر پانی مارے، ناف کے اندر انگلی مارے، اگر پیٹ بڑا ہے یا موٹا ہے اس کی سلوٹوں میں، اور اچھے طریقے سے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، ورنہ آقا نے اس کے لیے نوید سنائی کہ کہیں جہنم کی آگ کے اندر نہ اس کو جو ہے داغ دیا جائے۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی۔ آپ بال چھوٹے رکھتے تھے، آج کل نوجوانوں کو شوق تو بڑا ہے کہ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، پیچھے سے وہ اوپر ربڑ بھی چڑھا لیتے ہیں، اور اگر غسل فرض ہو جائے تو یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ غسل کیسے کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی کہ میرے جسم کا کوئی بال بھی خشک نہ رہ جائے، کہ آقا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جو فرمایا کہ اگر خشک رہ گئے، جس کے کچھ حصہ خشک رہ گیا اس کا غسل نہیں، جس کا غسل نہیں اس کا وضو نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس کی نماز نہیں اس کے پاس جنت کی چابی نہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی۔ ایک یہ بھی اس دور کے اندر بے برکتی کا رونا رویا جاتا ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم کماتے بھی ہیں پھر بھی برکت نہیں آتی ہے، تو وہ بھی روایت حضرت علی شیر خدا سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں 3 چیزیں ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئے نا اس گھر میں رحمت نہیں آتی ہے، برکتیں بھی نہیں آتی، اس گھر میں لڑائی بڑائی دنگا فساد رہتا ہے، چاہے جتنی مرضی کمائی کر لے۔ تو 3 چیزیں جس گھر میں ہوں رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے ہیں۔ فیہ سورن، جس گھر میں مصوری کی تصویریں لگی ہوں، بڑی بڑی تصویریں گھر میں لگا رکھی ہوتی ہیں سجانے کے لیے، تو جس گھر میں جو ہے مصوری کی تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے۔
اور دوسرا جس گھر میں کتا ہو، یہ کلب جس گھر میں کتا ہو اس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ بڑا شوق ہوتا ہے خصوصاً یہاں ہمارے علاقے میں پیچھے تھوڑا سا نکل جائیں تو لوگوں نے بڑے بڑے بالوں والے رکھے ہوتے ہیں، کندھے پہ رکھے ہوتے ہیں، اتنا شاید جو ہے اولاد سے پیار نہیں ہوتا جتنا ان کے ساتھ پیار ہوتا ہے، تو بڑا گھر میں ان کو جو ہے سجا کے رکھا ہوا ہے۔ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اور تیسری بات آقا نے فرمائی جس گھر کے اندر ناپاک مرد عورت ہوں اس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ناپاک جو ہے گھر کے اندر موجود ہو، جس کے اوپر غسل فرض ہے یا صحیح طریقے پہ اس نے غسل نہیں کیا تو غسل ہوا نہیں ہے، تو اس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتوں کے جو ہے وہ خود داخل ہی نہیں ہوتے۔ تو اب ان چیزوں کو غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں کیوں نہیں ہیں۔ تو آج کا نوجوان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے کہ غسل کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے۔ یہ چیزیں سیکھے بغیر نہیں اپنے آپ نہیں آ جاتی ہیں، کہ کوئی کہے جی اپنے آپ آ جاتی ہیں۔ تو غسل کے لحاظ سے اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے علماء کرام نے بیان کی ہیں، ان کی سنتیں بھی بہت ساری میں نے جو باتیں ضروری تھیں ان کے لحاظ سے کہا کہ جب مرد عورت پر غسل فرض ہو جائے تو اچھے طریقے سے غسل کرے، اور جب تک وہ غسل نہیں کرے تو اس کا ٹائم بھی ہے، یہ نہیں کہ ٹائم نہیں۔ ایک آدمی کو رات کے حصے میں غسل فرض ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز ادا کرے، ورنہ وہ شخص بھی انہی کے اندر شمار ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب سویا ناپاک سویا گھر کے اندر جو ہے، تو اس طریقے کے اوپر یہ اس کے لیے جو ہے گھر والوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے۔ تو اس کے باقی کچھ مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک ارض و سماوات، خالق کائنات، آقا کریم کی سنتوں کو سیکھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔